پوری کائنات میں اس جو لگائے حیات میں بابا کھانا جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. کھاتے تو بھینسیں بھی ہیں اور کھاتے آپ اور ہم بھی ہیں. کبھی غور کیا کہ اگر کھانا ہی امتیاز ہوتا تو کھاتے حیوانات بھی ہیں, کھاتے ہم بھی ہیں, پیتے حیوانات بھی ہیں, پیتے ہم بھی ہیں. اور دھوپ جس وقت تپ جائے تو بابا شیلٹر کی تلاش حیوانات میں بھی ہوتی ہے, اور جس وقت دھوپ اور اسی طرح سردی بڑھ جائے تو انسان مکان بناتا ہے, مکان بنانے کا تصور پیدا ہوتا ہے. لیکن حیوانات کی بھی یہ ضرورتیں ہیں اور انسان کی بھی یہ ضرورت ہے. کبھی غور کیا کہ انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ کھاتا وہ بھی ہے, کھاتا یہ بھی ہے, پیتا وہ بھی ہے, پیتا یہ بھی ہے, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابن خلدون جو سماجی سائنس کا ماسٹر ہے وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ بھینس کھاتی ہے لیکن اس کو چارہ ڈالو تو اس کی تمنا یہ نہیں ہوتی کہ مجھے عزت سے کھلایا جائے, لیکن انسان کھاتا بھی ہے, کہتا ہے مجھے عزت کے ساتھ کھلایا جائے نا. گویا انسان لباس پہنتا ہے, اس کے اندر اس کی عزت کی تلاش کا ایک تجسس اس کے سینے میں رب کریم نے رکھ دیا ہے. مولا کریم نے اب نقطہ دے دیا کہ اے انسان, عزت کرامت کھانے میں نہیں ہے, عزت کرامت پینے میں نہیں ہے, عزت کرامت فلک بوس عمارات کھڑی کرنے میں نہیں ہے, اور عزت اور کرامت جو ہے وہ فضائی جھولوں میں جھولنے میں نہیں ہے, اور عزت کرامت جو ہے وہ دولت سے تجاریاں بھر لینے میں نہیں ہے. مولا عزت کس میں ہے؟ فرمایا جو آستان محمد پہ آ گیا عزت وہ پا گیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سب سے بڑی کرامت والا وہ ہے جس میں تقوی آ گیا. آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے موضوع کو بھول گیا اور میں اس کی طرف کشاں رواں دوا نہیں. ایک نقطہ بتاؤں گا لیکن یہاں رکیے. مولا کائنات نے ساری عزتوں کو تقوی سے معنون کر دیا, اور تقوی یاد رکھنا کبھی آستان محمد کے بغیر نہیں مل سکتا, اور نسبت رسالت آپ صلی اللہ علیہ نبی الکریم میں ان کے بغیر نہیں مل سکتا. ایک نقطہ اور بھی عرض کرتا چلوں, اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند کرے. ان کی گفتگو میں یہ سوال پیدا ہو گیا, ادھر انٹرنیشنل سننے کانفرنس کی اللہ رب العالمین نے یہ بھی سعادت اس فقیر مسکین شخص کے حصے میں لکھی تھی کہ دعوت لے کر گلی گلی میں پھرا اور 4000 کے قریب مشائخ وہاں جمع ہوئے اور لاکھوں کے حساب سے لوگ جمع ہوئے, اور ہر زبان پر یا رسول اللہ کا ورد اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا. لیکن میں یہ بات نہیں کہنے لگا. وہاں آپ جانتے ہیں کہ عرب ممالک کے لوگ, ساؤتھ افریقہ کے لوگ, علماء, مشائخ, سکالرز تشریف لائے. ان میں سے ایک اللہ کے بندے کو بیٹھنے اٹھنے سے بھائی محبت تو ہو ہی جاتی ہے. آپ کے ساتھ میں بیٹھا رہوں, آپ میرے ساتھ بیٹھے رہیں, تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس وقت زیادہ بیٹھے اٹھے تو آپس میں پیار ہو جاتا ہے. تو دمشق کے ایک شیخ چونکہ زیادہ دن یہاں رہے, اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں اس فقیر کی محبت ڈال دی. ان کا پیغام آیا کہ جی شیخ عبد الحادی الحرسہ دمشقی شاذلی وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں بیعت بھی کریں اور آپ کی مدرسے کی سند بھی لیں, اور وہ تشریف فرما ہوئے. اور اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما تھے تو بڑا عجب نقطہ, میں نے انہیں عربی میں پوچھا کہ شیخ آپ نے پاکستان کو کیسا پایا؟ وہ مجھے عربی زبان میں کہنے لگے کہ ماشاءاللہ زرت پاکستان میں فضل اللہ عز سبحانہ ووجدت هؤلاء العلماء کبار, رجال کبار, مدارس قویہ اور زوایا حسینہ الارض جلیلہ. بڑی تعریف کی انہوں نے عربی میں پاکستان کی, لیکن کہنے لگے کہ ایک مسئلہ بڑا ٹیڑھا پایا. میں نے کہا کہ شیخ وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جلسوں میں جس وقت آپ کے علماء کھڑے ہوتے ہیں افاضل, تو جس کا اعلان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اب خطیب اعظم گفتگو کریں گے یا مفتی اعظم گفتگو کریں گے. یہ سارے ہی اعظم ہیں, چھوٹا کوئی نہیں. ادھر پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہم نے پایا کہ جس کا اعلان ہوتا ہے کہتے ہیں اب خطیب اعظم فلاں خطاب کریں گے, اب خطیب اعظم فلاں خطاب کریں گے, اب مفتی اعظم فلاں خطاب کریں گے, اب مفتی اعظم
فلاں خطاب کریں گے. کہنے لگے هذه كانت عجیبہ مسئلہ مشکل ہے, بڑا مشکل تھا یہ معاملہ, میرے لیے بڑا عجیب ہوا. میں نے ذرا ہونٹ دبا کر کے انہیں پیار سے کہا کہ یا شیخ عفوا ما قرأت القرآن, آپ نے قرآن حکیم نہیں پڑھا؟ قال بفضل اللہ عز سبحانہ قد قرأت مرہ بعد مرہ الفرقان المجید, میں نے پڑھا ہے اللہ کے فضل سے. میں نے کہا کہ کیا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی ان اکرمکم, اکرم بھی تو اس میں تفضیل ہے, اور آپ نے کہا یہ خطیب اعظم ہے, اور رب نے فرمایا ان اکرمکم, اگر 40,000 بندہ بھی ہو اور وہ تقوی اختیار کر لے تو ان میں سے کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے, سارے اعظم ہیں اور سارے اکرم ہیں. ہمیں کیا آپ نے ما تفکرت فی آیت اللہ عز سبحانہ, کیا آپ نے قرآن حکیم میں غور نہیں کیا؟ یہ نقطہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ ہی حل کر دیں یہ نقطہ کیا ہے. میں نے کہا رب نے فرمایا ہے جو میرے محمد کے پاس آ جائے کسی کو چھوٹا نہ گزارے ہی رہے. بے شک کرامت والا تم میں سے اور فضیلت والا تم میں سے اور سب سے زیادہ عزت والا, خواہ وہ پھٹا ہوا عمامہ اپنے سر پر رکھا ہوا ہو اور اس کی آواز تار ہو اور اس کے لباس کے ساتھ مٹی بھی لگی ہوئی ہو, وہ خاک نشین بھی ہو, وہ جھونپڑے کے اندر بھی زندگی بسر کرتا ہو, لیکن اس کے دل کی دھڑکنوں میں نام محمد آ گیا ہو اور اس کے سانسوں کی آمد و رفت میں میرے مصطفیٰ کی نسبت میں ڈیرے ڈال دیے ہو, تو عرش والا رب کہتا ہے اس کو چھوٹا نہ کہنا, اب یہ سارے ہی بڑے ہو گئے ہیں نا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہاں ٹھہریے, بات تو میرے مصطفیٰ کریم کی ہے, اور ادھر دیکھو سید بڑے نہیں ہیں, حضور بڑے, بڑے تو حضور ہیں. اصل میں ان کے دامن کے ساتھ اگر ایک کا ذرہ بھی لگتا ہے تو رش کے کمر ہے, اور اب اندازہ لگائیے اولاد رسول کا مقام کیا ہوگا نا. برادر آگے نظر اس طرح ڈالیے حضور پر کہ بڑے میرے مصطفیٰ ہیں, عظیم میرے آقا ہیں, کرامت میرے مصطفیٰ کے لیے ہے, عزتیں ساری آستان محمد کی ہے. وہاں تو بابا اس طرح بھی تو سوچو کہ اگر اصحاب کاف کے کتے کی تعریف کرے قرآن, کبھی غور کیا کہ اصحاب کاف کا کتا ہو کتا تو نص سری کے اندر اس کتے کی تعریف کی جائے, اور تم تلاوت کرو تو اصحاب کاف کے کتے کا نام بھی لو تو ہر حرف پر تمہیں 10 نیکیاں اللہ ثواب عطا فرما دے. میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں. اور یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے, اس پر علماء کا اجماع ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس پیغمبر رہے, قرآن نے اس مچھلی کے پیٹ کا حوالہ بھی دیا, وہ عرش معلیٰ سے افضل ہے. تو مجھے بتاؤ کہ کاف والوں کے کتے کا یہ مقام ہے تو میرے مصطفیٰ کی نسبتوں کا کیا مقام ہوگا. اور پھر سوچ لو اولاد علی اور سلالہ محمد صلی اللہ علیہ نبی کریم کا مقام کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی چھوٹے آدمی نہیں تھے, اور بڑے سیانے تھے, انہیں سوچ کے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا, تیرا سب گھرانہ نور کا, تیرا سب گھرانہ نور کا. بابا اصل میں تم سرخ اینک پہن کے دیکھو تو تمہیں سارا جہاں سرخ نظر آتا ہے. تم جس وقت اولاد پیغمبر کو دیکھو تو مادے کی اینک سے نہ دیکھو, نسبت محمد کے چشمے سے دیکھو. تم بھی کہو گے اعلیٰ حضرت کی زبان بن کر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. مدینہ شریف کی بات ہے, مدینہ شریف کی بات ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں, ان کا اسم گرامی حضرت صفیہ ہے. غور سے سنو یہ بات, ان کا اسم گرامی صفیہ ہے. ان کا چھوٹا سا بچہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے, میرے مصطفیٰ کریم تعزیت کے لیے تشریف لاتے ہیں, سلام ہوتا ہے, جواب ہوتا ہے, تو میرے مصطفیٰ کریم حضرت صفیہ کو دیکھتے ہیں وہ رو رہی ہیں. تو رحمت عالم علیہ السلام
فرماتے ہیں پھپھی جان روئیے نا، آپ کو میں ایک بشارت نہ سنا دوں؟ اور فرمایا کہ بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ نبی الکریم بتائیے کیا بشارت؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن جس کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے اس کو مبارک ہو کہ وہ چھوٹا بچہ اس وقت تک جنت میں نہ جائے گا جب تک کہے گا مولا میری مما کو بھی داخل کر دے نا، میرے پاپا کو بھی داخل کر دے. وہ شفاعت کرے گا، وہ سفارش کرے گا، وہ چھوٹا. تو اے پھپھی جان آپ اداس نہ ہو، یہ بچہ تو آپ کا سفارشی ہے. اور مجھے معاف کیجیے، تمہارے دور نے تو افکار کا ستیہ ناش کر دیا. ان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور زیادہ حق سے بھٹکانے کے لیے نہ جانے کیا کیا ظلم نہ کیا. وہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کون سا بارشی، حالانکہ ہند الکل سب کے نزدیک بغیر تفرقہ بازی کے جس وقت معصوم بچے کا جنازہ پڑا جاتا ہے تو سارے یہ پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ، اے مولا اس کو بنا دینے میرے لیے سفارشی. اور اگر معصوم بچہ سفارش کرے گا تو خون محمد سفارش نہیں کرے گا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گہرانا نور کا. میں نے کسی موقع پر یہ بات کہی تھی، آج میرے موضوع کی لپیٹ میں آ گئی. میں تو کافی عرصہ سے خطابات کا سلسلہ ترک کر دیا ہے، سوائے تنظیمی خطابات کے میں کہیں جاتا نہیں ہوں. اللہ کرے جماعت اہل سنت کو اللہ اتنا وقار عطا فرمائے کہ یہ وادیاں یہ صحرا یا رسول اللہ کی صداؤں سے بھر جائے. لیکن میں ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں، دنیا میں اگر تم کروڑ سال بھی عبادت کرو نا، کروڑ سال عبادت کرو اور کعبے کی چادر کر کے تم عبادت کرو اور آب زمزم سے غسل کر کے تم عبادت کرو تو تم کعبے سے باہر نکلو گے تو تم یہ نہیں کہہ سکتے او لوگو آؤ میرے ہاتھ چومو، اس لیے کہ اب میں صاف ستھرا ہو گیا ہوں. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شہر